سبحان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہماری جو بات چل رہی ہے وہ حقوق العباد پر ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے تلاوت کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس سے پہلے اس آیت کی مکمل تشریح، تفصیل، توضیح ہم نے بیان کی تھی، اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے 2 تعلق کو بیان کیا ہے۔ پہلا تعلق اپنی ذات کے ساتھ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دوسرا تعلق بندے کا بندوں کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے تک بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو بیان کیا، اور کس طریقے پر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی آیت کے ساتھ ہم ایک آیت اور ملاتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، توحید کو بیان فرمایا، یہ بتلایا میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، میں خالق ہوں، میری ہی عبادت کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اگر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، اپنی توحید کو بیان فرمایا، اور اپنی عبادت کرنے کے لیے بندوں کو حکم دیا، اور اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا تذکرہ فرمایا۔ حقوق العباد یہ بہت بڑا مفہوم ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے عام حق، ہر مسلمان اور غیر مسلم کا حق، اس کے بعد صرف مسلمان کا حق، اس کے بعد رشتہ دار کا حق، اور رشتہ دار کے بعد بھی والدین کا حق۔ یہ سارے کے سارے درجے حقوق العباد کے ہیں۔ حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق، سب سے مقدم حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ آج پورے معاشرے کے اندر ہم نظر دوڑا لیں، اپنی ذات کے تعلق سے سوچیں، کسی کو کسی پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اس کے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ طریقہ شریعت کا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا محاسبہ کروں، میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں، میرا میرے والدین کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میں اس پر غور و فکر کروں۔ جب میری یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، اب اس کے بعد آگے کا درجہ آتا ہے کہ بھئی اب دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو حکم دو، دوسروں کو بتاؤ، لیکن سب سے پہلے معاملہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ تو شریعت نے سب سے بڑا حق اگر کسی کا رکھا ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دونوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا۔
اور اس کے بعد فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. 12 اپنی اس آیت کو سنا ہوگا اور علماء کرام نے اس پر بیان بھی کیا ہوگا، لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ چیز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اما یبلغن عندک الکبر، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے. مولانا اشرف علی تھانوی نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو اس طرح کی حرکت مت کرنا، تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ ہٹے کٹے اور جوان ہوتے ہیں تب تو بچوں کی ہمت بھی نہیں ہوتی. حکم تو عام ہے، لیکن ایک حکمت اس حکم کے اندر یہ بھی ہے کہ جب باپ بھی جوان ہے تو اس کے سامنے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. اصل مسئلہ تو بڑھاپے کا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہوں بھی نہیں کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے کم درجے کا لفظ ہے. اگر اس سے نیچے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی بیان فرما دیتے. اس لیے اپنے والدین کے سامنے انسان کو زور سے بولنے کی تو ہمت کہاں ہوگی. اس کو اگر والدین نے کوئی حکم دیا، ناگواری ہو رہی ہے، تو اس کے چہرے پر بھی وہ ناگواری محسوس نہیں ہونی چاہیے. ولا تقل لہما اف، یہ اف کا مطلب ہے. آج دھڑلے سے والدین کی بے عزتی ہو رہی ہے. آج ہم والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج ہم والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں. پورے معاشرے کے اندر میں کسی ایک کو کہنا نہیں چاہتا، ہر ایک اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر لے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نمازی ہو، روزے دار ہو، حج کرنے والا ہو، عمرہ کرنے والا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی وہ کر رہا ہو، یعنی اس نے حقوق اللہ کی تکمیل کر دی ہو، لیکن اگر اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو جنت میں نہیں جائے. اگر والدین ناراض ہیں تو جنت میں نہیں جائے گا. انسان کے پاس دو ہی حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ کو کی تو تکمیل کر رہا ہے، خوب ان کو مکمل کر رہا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی. حق صحیح بات ہے، آدمی نماز نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن جب کوئی بندہ حقوق العباد میں کمی کوتاہی کر رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو برا نہیں سمجھتے. بہت کم لوگ ہیں بھائی یہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے، یہ تو ان کے اندر کا ہے، تو شریعت نا بھائی یہ بھی دین ہے. نماز نہ پڑھنے والا جس طرح گنہگار ہے، اسی طریقے سے والدین کے حقوق کی تکمیل نہ کرنے والا وہ بھی گنہگار ہے. مفتی تقی صاحب عثمانی نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہے، اور والدین نے اگر اس کو حکم دیا اور وہ حکم شریعت کے مطابق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایسے ہی ضروری ہو گیا اس حکم کو پورا کرنا جیسا فرض نماز کو پورا کرنا ضروری ہے. آج والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں والدین کے حقوق کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، اور علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ہم اور آپ اس کو سن لیں تو دل دہل جائے. ایک بزرگ کا قصہ حکیم اختر صاحب نے بیان فرمایا. وہ لکھتے ہیں کہ میرے جو پیر و مرشد تھے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک آدمی نے آواز دی کہ حضرت ادھر آئیے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے، بدن سے پیپ نکل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے. حضرت اس کے پاس گئے، پوچھا بھائی تیرا یہ حال کیسے ہوا، کیوں اتنی پریشانی کے عالم میں؟ کہنے لگا میں نے آپ کو جو بلایا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جا کر کے بتا دو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. اس نے قرآن نہیں بتائی، حدیث نہیں بتائی، اپنی حالت بتائی کہ میں جو اپنی حالت بتا رہا ہوں آپ کو
آپ لوگوں کو جا کر کے بتا دو۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگا میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میری والدہ تھی، والدہ نے میری شادی کر دی، شادی کے بعد ہم ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، ایک دن معاملہ ایسا پیش آیا کہ والدہ سے ہماری ناراضگی ہو گئی۔ اب یہ ناراضگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن میں گھر آیا تو بہت غصے کی حالت میں تھا۔ والدہ نے مجھ سے کچھ کہا، میں نے تماچا اپنی والدہ کو مار دیا۔ میری والدہ نے اس وقت یہ کہا کہ اسی دن کے لیے میں نے تجھے پڑا کیا تھا۔ میں جب بھی اس کے سامنے آتا بس وہ ایک ہی بات کہتی کہ یہ دن ہی مجھے دیکھنے تھے۔ اس کے 8 دن کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 دن کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میرے بدن کے اندر ایک پھنسی نکلی، ایک پھوڑا نکلا۔ وہ بڑھتا گیا، اس میں بدبو آنے لگی۔ آج میرے ساتھ نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میرے محلے والے ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سزا جو مجھے ملی ہے اپنی والدہ کو تماچا مارنے کی سزا ملی ہے۔ تم لوگوں کو جا کے بتا دو کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب دے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ قصہ اور مجھے یاد آ گیا، وہ یہ بھی مفتی تقی صاحب عثمانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، لیکن قصہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ بیان کیا کہ ایک باپ اور ایک بیٹا گھر کے صحن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک کوا آیا اور آ کر کے دیوار پر بیٹھ گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا نے کہا کہ ابا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ابا نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا کوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بولے ابا کوا ہے۔ چوتھی بار پھر باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بولے ابا آپ کو دکھتا نہیں کوا ہے۔ 5ویں بار پھر انہوں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بولے ابا عجیب حالت ہے آپ کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ باپ وہاں سے اٹھے، گھر کے اندر گئے، ایک ڈائری نکالی، نکالنے کے بعد بیٹے کے پاس لے کر کے آئے، اس ڈائری کو کھولا، کھولنے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا اس کو پڑھو۔ بولے جب تم چھوٹے تھے اسی جگہ ایک کوا کر کے بیٹھا، تم نے مجھ سے ایک بار پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ تم نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا کوا ہے۔ تم نے 3 بار پوچھا، میں نے کہا کوا ہے۔ اس ڈائری کے اندر میں نے اسی دن لکھ لیا تھا۔ تم نے 25 بار مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ کوا ہے، اور تیری ہر بار پوچھنے پر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ آج میں نے 5 بار پوچھا ہے اور تم مجھے تیش دکھا رہے ہو۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو عام زندگی کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت بیان فرمائی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کے ساتھ ایک بوڑھے شخص بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمشی امامہ، آپ کے والد ہیں؟ بولے جی میرے والد ہیں۔ لا تمشی امامہ، ان کے آگے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، اور ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ آج کون اس چیز پر دھیان دیتا ہے؟ یہ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے جو حقوق انسانی کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کے حق اس کو بتا رہے، لا تمشی امامہ، تیرے ابا ہیں، ان کے آگے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ولا تدعوه باسمه، اور اپنے باپ کے نام سے اس کو مت پکارنا، ابو ابو ان کو کرنا، نام سے مت بلانا، ولا تستبر، اور یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی مت کرنا۔ قرآن میں الگ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے بیان فرمایا۔ قرآن نے تو کہہ دیا ولا تقل لهما اف، اور آگے بھی فرمایا وقل لهما قولا کریما، کہ ان سے جب بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ایک صحابی کا قصہ اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے،
اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہ اللہ کے رسول بس میں آ گیا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ بس گھر بار چھوڑ دیا ہے, اب تو جہاد کروں گا, آپ کے ساتھ رہوں گا, بس میں جہاد کے لیے آ گیا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنا شوق ہے اس عبادت میں شریک ہونے کا کہ میرے والدین جو ہیں وہ گھر پہ رو رہے ہیں, میں ان کو روتا ہوا چھوڑ آیا, مجھے ان کی کوئی فکر نہیں, اب بس مجھے آپ بھیج دو, میں دین کا نام بلند کروں گا. اچھا یہ بیچ میں ایک بات بتا دو, یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں. دین جو ہے نا اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. مجھے ایک چیز کا شوق لگ گیا, اب میں اس شوق کو پورا کر رہا ہوں, اور اس کے چکر میں ساری چیزوں کو چھوڑ کے, بھائی ایک آدمی کو نماز کا شوق لگ گیا, اب وہ کیا کرتا ہے مسجد میں آتا ہے, پورا دن نماز 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 نماز. اب دھندا خراب ہو رہا ہے, گھر کے بچے کہاں ہیں, بیوی کہاں ہے, بھائی کہاں ہے, والد کچھ نہیں پتا, بس اپنے شوق کو. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین تو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پورا کرنا. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. مجھے شوق ہو گیا کہ میں عبادت میں لگا رہوں, اب میں پوری رات عبادت کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قصہ صحابہ کا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات میں نہیں سوؤں گا, پوری رات عبادت کروں گا. ایک نے کہا کہ بھائی میں شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اب یہ صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول بڑا شوق اور جذبہ ہے, بس یہ چاہتا ہوں کہ اب اللہ کے راستے میں نکل جاؤں, آپ بس مجھے محاذ بتا دو کہ کہاں جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہ جی, وہ تو اب یہ تو سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے شوق کو بیان کر رہا ہوں, اللہ کے رسول کہیں اور سوچ رہے ہیں. یہ سوچ رہے کہ جی وہ تو ضد کر رہے تھے کہ تم مت جاؤ, لیکن میں نے کہا کہ شریعت کے حکم کو پورا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع, لوٹ جاؤ, فاضحکہما, اور ان کو ہنساؤ, کما ابکیتہما, جیسے تم نے ان کو رلایا ہے. جاؤ اپنے والدین کے پاس جاؤ, پہلے ان کو ہنساؤ جیسے تم ان کو رلا کر کے آئے ہو, جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم بلا لیں گے. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اچھا ایک صحابی اور ہے, احادیث کے اندر ایسے بہت سے قصے ہم کو ملتے ہیں. ایک صحابی اور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے اللہ کے رسول میں 2 مقصد لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا مقصد لے کر کے آؤ؟ ایک یہ کہ اپنا وطن چھوڑ دوں گا, ہجرت کروں گا. دوسرا یہ کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا. دونوں عظیم مقصد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہ, کہ ہجرت ایسی چیز ہے کہ کوئی اگر اللہ کے واسطے ہجرت کرے تو ما قبل کے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیں گے. کتنا عظیم مقصد لے کر کے آیا. دوسرا مقصد اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شہید ہے, شہید اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرما دے. اور شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو غسل مت دو, ایسے ہی لپیٹ کے اس کو دفنا دو, قیامت کے دن اٹھے گا تو بتائے گا میں شہید ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول 2 مقصد لے کے آیا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا مقصد ہے؟ دیکھو پہلے تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا, میں ہجرت کروں گا, اپنے وطن کو چھوڑ دوں. اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے آگے بتاؤ. دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ میں جہاد کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں, یہ بتاؤ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں. ایک ہے یا دونوں ہیں؟ کہ دونوں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ انہی میں جہاد کرو. تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو, تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, جب ہمیں ضرورت ہوگی جب دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والدین, بلکہ ایک واقعہ جو ہم بہت ہی زیادہ سنتے ہیں, یہ تو میں صرف واقعات آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ الگ ہیں, اور جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ الگ ہے. انشکر لی ولوالدیک,
اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یہ ساری کی ساری آیتیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ والدہ وہ ہے جس نے اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کی تکلیفوں کو اٹھایا. یہ والدہ وہ ہے جس نے تمہاری پرورش کی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یہ بھی میں بیچ میں بتا دوں، یاد آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری ماں کا ہے. پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری ماں کا ہے. پھر چوتھی بار پوچھا کہ کس کا ہے؟ کہ اب تیرے باپ کا ہے. بہت سے یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے یاد آ گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہ ساری کی ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو بیان فرما رہے. اور ایک مشہور قصہ جو میں اور آپ ہر ایک سنتا ہے کہ اویس قرنی بہت بڑے تابعی ہیں. ان کا یہ مختصر سا قصہ میں آپ کو خالی بتا دوں. واقعہ بہت طویل ہے. انہوں نے ایک پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میری والدہ مجبور ہیں، میری خدمت کی ان کو ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرو. درجہ صحابیت کوئی وقت کی قلت ہے، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ یہ قصہ میں آپ کو سناؤں گا. درجہ صحابیت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ قرن کا رہنے والا ایک اویس ہے، جب کبھی وہ مکہ یا مدینہ آئے تو تم جانا، اور جانے کے بعد ان سے کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو نہیں ٹالے. یہ والدین کی خدمت کا صلہ ہے. اس لیے میرے دوستو یہ تو مختصر سی باتیں میں نے بیان کی ہیں. کبھی موقع ملا احادیث کی اور باتیں اور کچھ واقعات ہم اس تعلق سے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.